خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل۔ آپ دیکھ سکیں گے سیگمنٹ انمول تحفہ، دلوں کی طہارت ایسے ہوگی۔ سیگمنٹ میرا خواب یہ ہے، کسی شخص کی پہلے جو شادی ہو چکی ہے اور وہ خواب میں اپنی دوسری شادی دیکھ رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ سیگمنٹ آج کون ہے؟ محمد افضل اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی افضل بھائی، کیا خواب پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میری بھتیجی ہے، اس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ساتھ والے گھر میں نا امیر اہل سنت کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ سیگمنٹ آپ کے پیغامات، خواب میں خود کو کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھنا اور وہاں پر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے دیکھنا، یہ کیسا ہے اور کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ سیگمنٹ آئیے ہم سے بات کیجیے۔ میرا سوال آج کے سیگمنٹ میں یہ تھا کہ اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کے لیے خواب کیوں رکھا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ سیگمنٹ خواب ہی خواب، خواب میں خود کو مچھلیاں پکڑتا دیکھے اور مچھلیاں پکڑ کر دوبارہ پھر پانی میں چھوڑ دے تو اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین کو سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کا دن بھی ہمارے لیے مبارک فرمائے اور آج کے دن میں بھی ہمیں خوب عبادت کر کے اس کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سننی ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جو بھی نعمت عطا فرماتا ہے وہ انہی کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ تو جب ان کا ہم پر اتنا کرم ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امتی اپنے آقا کو یاد نہ کرے؟ اور یادگاری مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہترین صورت درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے فضیلت سنتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیریں۔ یا رسول اللہ، دلوں کی طہارت ایسے ہوگی۔ حضرت سیدنا محمد بن قاسم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ طَہَارَةٌ وَغُسْلٌ، ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہے۔ وَطَہَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصَّدْعِ الصَّلَاةُ عَلَيَّ، اور مومنوں کے دلوں کو زنگ سے صاف کرنے کا سامان مجھ پر درود پڑھنا ہے۔ یا رسول اللہ، دلوں کی طہارت حاصل کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہتر ہوگا اگر ہم کوئی وقت اور تعداد کو مقرر کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا، پھر بھولیں گے نہیں۔ جو کام کسی پرٹیکولر ٹائم میں کیا جاتا ہے وہ سسٹین بھی کرتا ہے، استقامت بھی ملتی ہے، ورنہ بعض اوقات ہم بھول سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کے ذریعے ہمیں کیا کیا سوالات موصول ہوئے ہیں۔ جی، خوابوں کی تعبیریں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کسی شخص کی پہلے جو شادی ہو چکی ہے اور وہ خواب میں اپنی دوسری شادی دیکھ رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جی، بڑی کثرت سے پوچھا جانے والا یہ سوال ہے اور بہت سارے لوگ اس طرح کے خواب بھی دیکھتے ہیں۔ بیسیکلی تو دیکھیے، شادی ہوتی ہوئی دیکھنا اس کی ڈیٹیل ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں، کافی اس کے اندر ڈیٹیل بھی ہے۔ ہمارا ایک کلپ ہے، ڈیٹیل ہم نے وہاں پر بیان کی ہے۔ لیکن مرد کے اعتبار سے اگر بات کریں تو دوسری شادی اگر وہ خواب میں دیکھتا ہے تو یہ اس کو کوئی خوشی ملنے کی علامت ہوگی، کوئی نعمت ملے گی، کوئی ایسی خواہش تھی جو وہ چاہتا تھا کہ وہ پوری ہو تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ پوری ہوگی۔ تو شادی بیسیکلی خوشی، خوشخبری کی علامت ہوا کرتی ہے۔ بقیہ عورت کے اعتبار سے مختلف ہے، اور بھی اس کے اندر کچھ کنڈیشنز ہیں جس کے مختلف ہونے سے تعبیریں
مختلف ہو جاتی ہیں. مزید خواب میں مری ہوئی چھپکلی دیکھنا کیسا، اس کے بارے میں تعبیر بتا دو. چھپکلی جو ہے وہ بیسیکلی برے شخص کی علامت ہے، جو کہ غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے. لیکن اس کا مرا ہوا دیکھنا ایک اچھی فعال ہے، کسی ایسے شخص سے چھٹکارا ملنے کی علامت ہے. جس نے خواب دیکھا ہے وہ اپنے ماحول پر، اپنی کمپنی پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر، صحبت پہ غور کرے، کیسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. تو خواب اچھا ہے، چھٹکارا مل جائے تو کیا ہی بات ہے. ورنہ یاد رکھیے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو باتوں کے بڑے کچے ہوتے ہیں، کانوں کے بڑے کچے ہوتے ہیں، اور بات کوئی کہہ دیں تو ان سے برداشت نہیں ہوتی، ادھر ادھر بیان کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. مزید آپ سے عرض یہ ہے کہ اب اپنی بہن کو کوئی دلہن بنا ہوا دیکھے تو اس کے بارے میں بتا دیں. دیکھیے، اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ظاہر ہے کہ گھر میں ایک بات چیت چل رہی ہوتی ہے شادی کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، تو ایک خیال ہو سکتا ہے ذہن میں آ جائے. اور اگر کسی شادی شدہ ہی کو دیکھا ہے، آلریڈی وہ شادی شدہ ہیں، تو اسے کسی خوشی کی بات، اچھی کنڈیشن میں ہونے کی یہ علامت ہوا کرتا ہے. مزید خواب میں اگر کسی مرحوم رشتہ دار کو سانپ ڈس رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. خواب تو اچھا نہیں ہے. ان پر اگر کسی کا حق آتا تھا اور آپ ادا کر سکتے ہیں تو ادا کرنا چاہیے، اور اگر ادا نہیں کر سکتے تو معافی کی صورت کرنی چاہیے. لیکن یاد رکھیے کہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں اس طرح کا ہم خواب دیکھیں تو وہ کسی اور کے سامنے بیان نہ کیا جائے، اپنی حد تک رکھیں، دعا کریں، ایصال ثواب کریں. تو مردے کی بری حالت میں دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن ہم ظاہر ہے کہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اگر کوئی حق آتا تو وہ ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے. کیسے ادا کریں گے؟ امیر اہل سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام، اس میں قضا نمازوں سے متعلق ایک رسالہ ہے، قضا نمازوں کا بیان. وہاں پر آپ کو نمازوں روزوں کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ ان ڈیٹیل مل جائے گا. اس کو دیکھ کر اس پر عمل کیا جائے. فوت شدہ مسلمان کے لیے جو آپ بہترین خیرخواہی کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک خیرخواہی کی صورت یہ فدیہ ادا کرنا ہے. مزید خواب دیکھا ہے کہ خواب میں مکئی کے دانے بون رہا ہوں اور اس میں سے ایک ہیرا ملتا ہے، برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیں. اچھا خواب ہے، رزق میں وسعت ملنے کی علامت ہے. اللہ پاک رزق میں وسعت عطا فرمائے گا. اگر خواب دیکھنے والے کے حالات وغیرہ درست نہیں تھے، بہتر نہیں تھے، تنگ دستی تھی، تو اللہ پاک کی رحمت سے آسانی نصیب ہوگی. مزید میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں ادرک دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جی ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو نوٹ کر لیا جائے، نیکسٹ پروگرام میں عرض کروں گا. مزید اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ مکہ شریف عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. اللہ بہت ہی مبارک یہ خواب ہے، اور اپنے آپ کو حاضری مکہ کے لیے جاتے ہوئے دیکھنا اللہ پاک کے رحمت سے حقیقت میں بھی حاضری نصیب ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو عملی طور پر کوشش بھی کریں، اسباب بھی اختیار کریں، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیں، انشاءاللہ عز و جل ضرور حاضری نصیب ہوگی. مزید اگر کوئی رشتہ دار اپنے خواب میں اپنی قبر کو دیکھے اور اگلے دن اپنے شادی شدہ بیٹے کی شادی کو دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ برائے کرم رہنمائی عطا فرما دیں. دیکھیے، بیٹے سے متعلق تو اچھا ہے کہ شادی بیسیکلی خوشی کی علامت ہوتی ہے، اچھی خبر ملنے کی علامت ہوتی ہے. قبر کا دیکھنا جو ہے وہ بعض اوقات تنبیہ ہوتا ہے، بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہے اور اسے قبر، قبرستان، قیامت یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے. تو یہ بھی غور کرنا چاہیے. اور بعض اوقات جو ہے یہ قید کی بھی علامت ہوتی ہے، تو کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسا لین دین کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ بعض اوقات ٹھنی ہوئی ہوتی ہے، تو بندہ کوئی ایسا اٹیمپٹ نہ کرے جو کہ اس کے قید ہونے کا باعث ہو سکے. تو اگر ایسا کوئی سلسلہ چل رہا ہے تو اس خواب کو اس طور پر اپنے لیے تنبیہ سمجھے اور اپنے معاملات کو بہتر کرے اور نقصان سے بچنے کی کوشش کرے. مزید میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے مرحومین کو دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جواب عنایت فرما دیں. آپ نے جنرل کویسچن کیا ہے تو جنرل ہی میں جواب عرض کر دیتا ہوں کہ مرحومین کو خواب میں دیکھنا دو طرح سے ہو سکتا ہے. اچھی حالت میں بھی ہو سکتا ہے اور بری حالت میں بھی. اچھی حالت میں دیکھا ہے کہ جو مرحوم ہے، فوت شدہ ہے، وہ
خوش ہے، خرم ہے، کسی باغ میں ہے، باتیں کر رہا ہے، خوش لباس ہے، صاف ستھرے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بال بھی اس کے سنورے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اچھی کنڈیشن اس کی اچھی حالت پر دلیل ہوا کرتا ہے. اور اسی طرح اب بری حالت میں دیکھنا اس کا عذاب میں مبتلا ہونا، آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے. تو دونوں صورتوں میں ہمیں غور کرنا ہوگا. البتہ فوت شدہ کی بعض ایسی کنڈیشنز ہیں کہ اس کی پھر آگے ڈیٹیل ہے، مردے کا لینا، مانگنا، دینا وغیرہ وغیرہ، تو وہ پھر اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن ہوگا. جنرلی کویسچن اگر آپ پوچھتے ہیں تو مردے کا اچھی حالت میں دیکھنا اچھی فعل ہے اور بری حالت میں دیکھنا اچھا نہیں ہے. مزید اگر کوئی شخص خواب میں بارش کا پانی چھت سے ٹپکتا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ کسی سرپرست کو نقصان پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے. چھت بیسیکلی سرپرست کی علامت ہے. جو بھی والد بھی ہو سکتا ہے، والد نہیں ہے تو جو بھی اس گھر کا سربراہ ہے، تو یہ اس سے تعبیر کی جاتی ہے. اور اس میں سے پانی کا ٹپکنا اس کا ناقص ہونا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سرپرست کسی آزمائش میں مبتلا ہو. ان کے لیے دعا کریں جس نے خواب دیکھا ہے. عملی طور پر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کیا جائے، لیکن دعا مومن کا ہتھیار. ہم دعا کم کرتے ہیں، یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں کرتے، کم کرتے ہیں. جتنی کرنی چاہیے اتنی نہیں کرتے. سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت دعائیں کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں. اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں اور صرف جو معصورہ دعائیں ہیں جو حدیثوں کے اندر وارد ہوئی ہیں، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ان کی ذرا ترتیب اور اس کی جو کوانٹیٹی ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ہم کتنی کم دعا کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر عمل سے پہلے اور ہر عمل کے بعد اپنے رب عز و جل کو ضرور یاد کیا کرتے تھے، دعا فرمایا کرتے تھے. انشاءاللہ عز و جل دعا مانگنے کا جذبہ بڑھ جائے گا. مزید میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خواب میں روتے ہوئے خود کو طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ ذوق کی علامت ہے. طواف کرنا خود ایک بڑی سعادت کی بات ہے، اور ذوق کے طور پر، ایک اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کے طور پر، محبت کے طور پر، یا خوف خدا کی وجہ سے اپنے آپ کو روتے ہوئے دیکھنا بہت اچھا ہے. اور طواف کعبہ جو ہے یہ خوف سے امن کی علامت ہے، تنگ دست کے لیے فراغ دستی کی علامت ہے، پریشان حال کے لیے پریشانی سے چھٹکارا ملنے کی دلیل ہے. اسی طرح عزت میں اضافے کی بھی یہ دلیل ہوا کرتا ہے. تو بڑا ہی پیارا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. مزید اگر کوئی خواب کے اندر انار کھاتا ہوا دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھا ہے. انار کا کھانا یہ مال میں وسعت ملنے کی علامت ہوتی ہے. اللہ پاک اس کے مال میں اضافہ عطا فرمائے گا. مزید حضور آپ کے بارگاہ میں عرض ہے کہ خواب میں سونے کی ناک کی بالی گم ہوتے ہوئے دیکھنا کیسا؟ اچھا، ناک کی بالی تو شاید کان کی بالی ہوتی ہے، ناک کی بالی چلے ہوگا، ہو سکتا ہے کہیں پر کہا جاتا ہو. تو اس کا گم ہونا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ مال کا ضائع ہونا ہے، لیکن کوئی اسپیسیفک تعبیر میرے ذہن میں نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں. بڑھتے ہیں ہمارے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. انشاءاللہ اس میں ہم کچھ سوالات کو شامل کریں گے اور اس کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں. جنرلی بہت سارے لوگوں سے متعلق یہ مفید ہو سکتے ہیں. آپ بھی دیکھیے، پھر انشاءاللہ سوشل میڈیا کے سوالات کو شامل سلسلہ کریں گے. جی دکھائیے. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا جس میں مختلف شعبوں سے متعلق اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرتے ہیں. یہ سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے بھی ہم اپنے ناظرین تک صحیح معلومات پہنچا سکیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جنرلائز ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ سوالات اٹھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے جوابات تشنا ہوتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سوال جواب کا یہ سیشن آپ تک پہنچایا جائے تاکہ اس ذریعے سے بھی ہم اپنے علم میں اضافہ کر سکیں. تو آئیے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کیا کیا سوالات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا نام کریم اللہ ہے اور میں مدنی چینل میں امپلائی ہوں.
سر میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا اور میں بھول گیا، اور خواب تھا تو بہت عجیب، تو کیا بھولے ہوئے خواب کی کوئی تعبیر ہوتی ہے؟ جی بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوتی ہے، اور بعض لوگ تو بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا ہوں مجھے یاد ہی نہیں رہتا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں بندے کا اختیار نہیں ہے خواب پر، خواب دیکھا یاد رہا نہیں رہا تو یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ ہم اس کو اپنے قبضے میں کر سکیں، ہو جاتا ہے۔ البتہ اس سے بھی انٹرسٹنگ چیز علماء نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص خواب دیکھے اور بھول جائے تو اس کو معلوم کرنے کی بھی صورتیں ہیں، دو صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ملتی ہے کہ جس نے خواب دیکھا ہے اس کو کہا جائے کہ آپ اپنے کسی جسم کے حصے پر ہاتھ رکھیں، تو اگر وہ داڑھی پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس نے کوئی گھاس سے متعلق خواب دیکھا ہوگا، اگر کان پر ہاتھ رکھتا ہے تو غار وغیرہ سے متعلق اس نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، اس نے اگر گھٹنے پر ہاتھ رکھا تو زمین کی کسی بلندی پر اس نے اپنے آپ کو دیکھا ہوگا۔ اسی طرح اگر آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہے تو کسی کھاری پانی کے چشمے پر یہ دلیل ہوگا، منہ پر ہاتھ رکھتا ہے تو میٹھے پانی کے چشمے پر۔ تو اس طرح سے سر سے متعلق، پاؤں سے متعلق، بازو سے متعلق مختلف جو ہے وہ علامات بیان فرمائی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہر شخص نہیں کر پائے گا، جو بھی اس علم کا ماہر ہے وہ اس طرح سے دیکھ سکتا ہے۔ اور ایک اور بھی اس کا طریقہ بعض بزرگوں کے حوالے سے منقول ہے، وہ یہ ہے کہ جو خواب دیکھنے والا ہے جو بھول گیا ہے اس کے نام کے حروف اور ابجد کا حساب لگا کر پھر اس میں سے 9 کے ہندسے کو مائنس کریں، بقیہ جو ہندسہ بچے پھر اس سے آگے ایک ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ تو بعض صورتوں میں جو ماہرین ہیں وہ اس طرح بھی خواب دیکھنے والے کے خواب سے متعلق علامت بیان کر کے تعبیر بیان کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فرید الدین ہے اور میں یونیورسٹی آف کراچی کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں اینڈ میں پرائیویٹ کمپنی میں امپلائی بھی ہوں۔ ایک میرا سوال آج کے سیگمنٹ میں یہ تھا کہ اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کے لیے خواب کیوں رکھا ہے؟ دیکھیں اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ سب سے مین حکمت تو یہ ہے کہ روایتوں میں جو ہمیں بیان کیا گیا کہ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب کسی نئے نبی نے آنا نہیں، تو باقی کیا ہے خوشخبریوں میں سے تو وہ اچھے خواب ہیں جو مسلمان کو دکھائے جاتے ہیں۔ تو ایک حکمت تو یہ ہے کہ مسلمان کو کسی نعمت کے بارے میں، کسی اچھی چیز کے بارے میں، مستقبل میں کسی پیش آنے والے اچھے واقعے کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، تو ایک یہ حکمت ہے۔ دوسری حکمت مستقبل میں آنے والے کسی نقصان کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے، بتایا جاتا ہے بہت سارے خوابوں کی تعبیر میں کہ ایسا ہو سکتا ہے، بیماری ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، تنگ دستی ہو سکتی ہے، تو بندہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لے اور بعض صورتوں میں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے عملی اقدامات کر لے۔ تو یہ اس کی حکمتیں ہیں جو علماء کرام نے بیان فرمائی۔ الحمدللہ آج بھی ہم نے چند سوالات کو شامل کیا ہے اور ان کے جوابات سننے کی سعادت حاصل کی ہوگی، اور انشاءاللہ آئندہ سیگمنٹ کے اندر نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوابوں کی تعبیریں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خوابوں کی تعبیریں اور اس کے خوبصورت سیگمنٹ آپ کے پیغامات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بھی انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں آپ کے پیغامات ہوں گے اور ہوں گے مولانا اسد مدنی صاحب کے جوابات، تو بلا تاخیر بڑھیں گے اسد بھائی کی جانب اور پوچھیں گے سوالات۔ اسد بھائی میں سب سے پہلے آج جو آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں وہ ایک بڑا مبارک سوال ہے، مطلب خواب ہے۔ وہ یہ ہے کہ خواب میں اگر کوئی دیکھتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر کھڑا ہے اور مواجہہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر وہ درود پاک پڑھتا ہے، تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوگی اور اس خواب دیکھنے والے کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا خواب ہے، اور کس امتی اور کس عاشق رسول کی خواہش نہیں ہوگی یہ خواب بھی دیکھے اور حقیقت میں بھی وہاں پر حاضری دے۔ زیارت روضہ انور، زیارت روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعبیریں ہیں ان میں سب سے بنیادی تعبیر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بڑا ہی مبارک ہے، اللہ پاک کی رحمت سے اسے شفاعت مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی۔ اور بھی اس کی بڑی مبارک اور پیاری پیاری تعبیریں ہیں، تو جس نے بھی یہ خواب دیکھا ہو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کا شکر بجا لائے کہ اتنا پیارا خواب اس کے نصیب میں آیا، اور دعا بھی کرتا رہے، کوشش بھی کرتا رہے کہ حقیقت میں بھی وہاں پر حاضری نصیب ہو۔ سوال اسد بھائی یہ ہے کہ خواب میں اگر کوئی اسلامی بہن یہ دیکھ رہی ہو کہ وہ مہدی سب کو تقسیم کر رہی ہے اور خود اپنے ہاتھوں پر بھی لگا رہی ہے، تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ پازیٹیو ہے، حالات میں بہتری کی علامت ہے۔ جس نے خواب دیکھا ہے اگر اس کے معاملات میں پریشانیوں میں چیزیں تھی تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھے کہ وہ درستی کی طرف آئیں گی۔ اور اگر کوئی مرد اسی طرح سے دیکھتا ہے؟ مرد کے لیے تو یہ درست نہیں ہے، صحیح، عورت کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اکثر خواب میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ میرے پیچھے لگے ہوتے ہیں اور میں ان کے ہاتھ نہیں آتا، اپنی جان بچانے کے لیے بلڈنگز پر چھلانگ لگا کر بھاگتا ہوں اور کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ کہ میری جان بچ جائے، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، مختلف خیالات کی وجہ سے اس طرح کے خواب نظر آتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ خود پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی ایسی تنگی ہے، پریشانی ہے جس کی وجہ سے بھی یہ خواب نظر آ سکتا ہے۔ صحیح، تو دعا کرنی چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے، اور راہ خدا میں کچھ صدقہ کر دے تاکہ اگر کوئی ایسی مصیبت آنے والی تھی، چونکہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے، دور کر دیتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے امن کی جو ہے وہ یہ علامت ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال ہے اسد بھائی، خواب میں سانس کا بند ہونا اور دم گھٹنا، اور اگر کوئی پاس ہو بھی اسے چھونے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، ایسی سچویشن میں بہت سارے لوگ خواب میں آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ بعض اوقات تو دیکھیں بندہ فزیکلی کمزور ہوتا ہے یا کوئی ایسا برڈن ہوتا ہے اس کے دماغ پر، ٹھیک ہے، کوئی ایسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو بھی اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ تو اگر سونے سے پہلے کچھ ایسی کیفیت تھی جو کہ پریشان کن تھی اور بندہ وہی سوچتے سوچتے سو گیا ہے، تو پھر یہ اسی کیفیت کا ایک ریفلیکشن سمجھ لیں۔ تو کرنا یہ چاہیے کہ اٹھنے کے بعد ایک تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ یہ خواب کا معاملہ تھا، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ صدقہ کر دیں اور اس کیفیت سے باہر آنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا ناظرین کہ ہمارے اس طرح کے کئی ایسے خواب ہوتے ہیں جن کی وجہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، پریشان کرنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی اس طرح کی کیفیت دیکھیں، یا اس سے پہلے والا جو خواب تھا کہ کوئی جان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ بلڈنگز پہ بھاگ رہے ہیں، تو اس طرح کی جو چیزیں آئیں تو اپنے آپ کو منٹلی ہم سٹرونگ کریں، ذہنی اعتبار سے ان کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں اور اس کو بھلانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ عز و جل جو شیطان کی کوشش ہے بندہ اس سے محفوظ رہے گا۔ اور صدقے کی میں بار بار ترغیب اس لیے بھی دیتا ہوں کہ صدقہ دینا یہ ایک نہیں، ہزاروں مصیبتوں سے بچنے کا ایک بہترین عمل ہے۔ اور قرآن کے اندر بھی ایمان، عمل کی جب بات آتی ہے ایمان کے بعد، تو اس کے اندر کئی مقامات پر صدقے کا تذکرہ ملتا ہے۔ بڑی ترغیب ہے، حدیثوں میں جائیں تو سینکڑوں حدیثیں ملیں گی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ بھی فرمائے اور صدقہ کثرت سے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اسد بھائی، اگر کوئی خواب میں یہی دیکھ لے کہ کوئی صدقہ و خیرات کر رہا ہے، تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس کے اپنے ہاتھ میں اس کی تعبیر، حقیقت میں صدقہ کر دے تو اس کی تعبیر ہو جائے گی۔ بہرحال صدقہ کرنا یہ بہت پازیٹیو ہے، اور اللہ پاک نیکی کے کام میں توفیق عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ کوئی بھی نیک کام بندہ کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے کوشش کرے گا، تو اللہ پاک کی رحمت سے اسے اس کام پر توفیق نصیب ہوگی۔ تو اچھا یہ خواب ہوتا ہے، بندے کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ویسے تو ہر کام ہی اللہ کی توفیق سے ہے، لیکن خواب کے ذریعے اگر بندے کو کوئی نیک کام کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ مثبت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسد بھائی، خواب میں اگر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ میرے جسم، اس کے جسم سے یہ خون نکل رہا ہو اور پیپ بھی بہہ رہی ہو، اور اس کے پیٹ پر کچھ جو ہے وہ زخم بھی آ گئے ہوں، تو ایسے شخص کے خواب کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ اچھا نہیں ہے یہ خواب، خون کا نکلنا، زخمی حالت میں دیکھنا، یہ کسی مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو دعا کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں اور ایسے کاموں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے
جو اس کے لیے آزمائش کا باعث ہو سکتے ہوں۔ بعض اوقات ہم اپنے ہاتھوں ہی اپنے لیے پریشانی مول لے رہے ہوتے ہیں۔ میرے سنت کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں آپ ترغیب ارشاد فرما رہے تھے کہ فاسٹ فوڈ سے، اسی طرح بچوں کو چاکلیٹ سے اور دیگر چیزوں سے بچائیں۔ یعنی کہ امیر سنت نے اس طرح بیان فرمایا تھا کہ اگر کسی سے دشمنی ہو تو اس کو ان کاموں پہ لگا دے، دنیا سے جلدی چلا جائے گا۔ یعنی کہ یہ اتنا خطرناک کام ہے، جو ہماری غذا ہے، ہم ناقص غذا کھاتے ہیں، تو اپنے ہاتھوں بندہ اپنے لیے بعض اوقات مصیبت جو ہے وہ پال رہا ہوتا ہے۔ تو غور کریں، جس نے اس طرح کا خواب دیکھا ہو کہ وہ کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جو خود وہ کر رہا ہے اور اسی کی وجہ سے نقصان بھی اس کو اٹھانا پڑ سکتا ہے، تو ایسے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، سوال شامل کریں گے ہم گجراوالا سے۔ سوال یہ ہے کہ خواب میں اپنے آپ کو بے لباس دیکھنا اور اس وقت دعا مانگنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ بے لباس اپنے آپ کو دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کی کوئی چھپی ہوئی بات ظاہر ہوگی، کوئی راز کی بات ہے وہ ظاہر ہوگی، اور اللہ پاک جو ہے وہ محفوظ فرمائے بندے کے کسی بھی ایسے عمل کا ظاہر ہونا بڑا آزمائش کی بات ہوا کرتی ہے۔ تو اگر بندہ اپنے رازوں کو چھپا کے رکھے، ایسے کام نہ کرے کہ جو اس کے راز کو ظاہر کرنے کا باعث ہو سکتے ہوں، تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ البتہ بے لباس اپنے آپ کو دیکھنا اپنی کسی چھپی ہوئی بات ظاہر ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ سوال یہ شامل کریں گے اسد بھائی، سوال تھوڑا طویل ہے، اور سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہیں، میں بے پردگی میں بھی مبتلا رہی۔ مدنی چینل کی برکت سے اب الحمدللہ میں نے سچی توبہ کر لی ہے اور امیر اہل سنت سے مرید بھی ہو چکی ہوں، اور 5 وقت کی نمازی بھی ہو گئی ہوں۔ تو کیا اللہ پاک میری یہ سچی توبہ قبول فرمائے گا؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان گناہوں کی مغفرت ہے یا نہیں، اس کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتی ہوں۔ کائنڈلی میری اصلاح بھی فرمائیں اور میری استقامت کے لیے دعا بھی کر دیں۔ سب سے پہلے تو مبارک ہو کہ آپ نے توبہ کی، اور مبارک اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو، توبہ کرنا یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تصوف کی جو کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں ہیں یا دیگر جو بزرگوں کی کتابیں ہیں، تو اس میں جو شروع کے ہی ابواب ہوتے ہیں، اس کے اندر یا تو توبہ ہے یا علم ہے، علم حاصل کرنے کا باب ملے گا یا پھر توبہ کا۔ وجہ یہ ہے کہ بندہ جیسے ہی اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے، تو اس کی سب سے پہلی سیڑھی ہی توبہ ہے۔ اور توبہ ایک اتنی زبردست چیز ہے کہ جو شخص اپنے صدقے دل سے توبہ کر لے، تو خواہ وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر توبہ سچی ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس پر ہمیں بہت اسٹرانگ بلیو ہونا چاہیے کہ اگر میں نے توبہ کی ہے اور سچی توبہ کی ہے، تو اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں جو توبہ کرتا ہے وہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اس مفہوم کی بہت ساری آیتیں ہیں، احادیث بھی ہیں، تو ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ بعض اوقات شیطان کا یہ بھی وار ہوتا ہے کہ اگرچہ ہم توبہ کر چکے لیکن ہمیں وہ امید سے دور رکھتا ہے، ہمیں پریشان رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک توبہ قبول فرماتا ہے، اور جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر بہرحال یہ کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ جب ایک دفعہ گناہ سے توبہ کر لی تو پھر بندہ اس کے قریب نہ جائے، پھر اپنے آپ کو نیکیوں میں لگائے رکھے اور اس پر جو ہے وہ استقامت کے ساتھ چلتا رہے۔ تو ماشاءاللہ مدنی چینل کا آپ نے تذکرہ کیا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، اپنی اٹھنا بیٹھنا صحبت ایسی کمپنی میں رکھیں، ایسے اسلامی بہنوں کے ساتھ رکھیں کہ جو نیک سیرت ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل توبہ پر استقامت ملے گی۔ اس کے حوالے سے میں انہیں بھی اور دیگر ناظرین کو بھی یہ ضرور مشورہ دوں گا کہ توبہ کے موضوع پر ایک مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، غالباً اس کا نام ہے توبہ کرنے والوں کے واقعات، اس طرح سے توبہ کی روایات، توبہ کی روایات، بہت ہی شاندار کتاب ہے، وہ ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل جو بھی اس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھے گا تو اللہ پاک کی رحمت پر اس کی امید بڑھے گی، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے
تو اللہ پاک کا اس پر پھر کس قدر انعام و اکرام ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے ایکسپلین کیا ہے اسد بھائی۔ میں سوال ایک اور بڑھاؤں گا آپ کی جانب، یہ سوال بنت الطاف کا ہے، یہ لاہور سے ہیں، کہتی ہیں میں اکثر خود کو خواب میں مشکل میں دیکھتی ہوں، کبھی تو کوئی کیچڑ والے راستے ہوتے ہیں جہاں سے صحیح سے گزر نہیں پاتی، اور کبھی بلند پہاڑیوں پر سے مجھے سفر کرنا ہوتا ہے، تو یہ میری زندگی میں اس طرح کے خواب آتے رہتے ہیں، کیا فرمائیں گے اس پر؟ دو باتیں اس میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے خواب دیکھنا بندے کے جو اچیومنٹس ہیں، جو بھی اس کے ٹارگٹس ہیں، اس میں ہڈلز یعنی کہ مشکلات درپیش ہونے کی علامت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ جو کام کرنا چاہتی ہیں، جو بھی آپ کی معمولات ہیں، اس میں آپ کو مشکل درپیش ہو، لیکن اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ان مع العسر یسرا، کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد بے شک آسانی ہے، تو ہمیں لگے رہنا چاہیے، کوشش اپنی جاری رکھنی چاہیے۔ دوسرا، آزمائشوں کی بھی علامت ہوتی ہے، کیچڑ کا دیکھنا، اسی طرح جو آپ نے مزید چیزیں بیان کی ہیں۔ تو ہماری تربیت یہ ہے کہ جب اللہ پاک کی نعمت ملے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر مصیبت پہنچے، مشکل درپیش ہو، تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرا انتقال ہو گیا ہے اور میری آخری سانس چل رہی ہوتی ہے کہ میں کلمہ پڑھ لیتی ہوں، میں نے کئی بار یہ خواب دیکھا ہے، کائنڈلی میرے اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ خواب اچھا ہے کہ خاتمہ بالخیر ہونے کی، روایتوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، تو ایک اچھی کیفیت کا دیکھنا ہے، اس اعتبار سے یہ پوزیٹیو ہے، ایک اچھا خواب ہے۔ دوسرا، یہ تنبیہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ آخرت کی تیاری کرے، موت کی تیاری کرے۔ اگر کوئی شخص گناہوں کی طرف جا رہا ہے، نیکیوں سے دور ہو رہا ہے، تو بھی اس طرح کے خواب اس کو دکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو درست کرے اور نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو۔ تو اس کو یوں بھی اپنے لیے کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کی جانب سے مجھے ایک کیفیت دکھائی گئی ہے جس سے ہر شخص نے دوچار ہونا ہے، تو اس کے آنے سے پہلے میں موت کی تیاری کر لوں۔ صحیح۔ خواب میں یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے جنات ہیں اور یہ ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، یہ آیت الکرسی پڑھتی ہیں تو کچھ دیر بعد وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن دوبارہ ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دوبارہ یہی عمل دہراتی ہیں۔ اسی دوران ان کے شوہر ان کو بغیر کسی وجہ کے طلاق دے دیتے ہیں، تو یہ ان کا پریشان کن خواب ہے، کیا تعبیر ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب میں اس طرح کا عمل دیکھنے سے کوئی ایسا حکم نافذ نہیں ہوتا، اور نہ ہی سے یہ لازم آتا ہے کہ شوہر طلاق دینا ہی چاہتے ہیں، تو اس کو پازیٹیو ہی لینا چاہیے۔ شیطان کا عمل ہو سکتا ہے، وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کروانا چاہتا ہے، اور یاد رکھیے جس طرح شیطان جاگتے ہوئے ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اسی طرح سے سوتے ہوئے بھی ہمارے خیالات کو منتشر کرتا ہے، اور وہ طرح طرح کی چیزیں دکھاتا ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا کروانے کے لیے بھی شوہر طلاق دے رہا ہے، کبھی بیوی کی کوئی ایسی چیز دکھا دیتا ہے شوہر کو۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خواب کا معاملہ تھا، خواب کی حد تک رکھیں، اس کو زیادہ سیریس نہ لیں، نہ اس کے مطابق اپنے کوئی عملی اقدامات کریں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اگر کوئی گھریلو ایسے معاملات چل رہے ہوں تو ان کو سلجھانے کی ضرور کوشش کریں، اس کو اس اعتبار سے ضرور دیکھیں، لیکن خواب کی بنیاد پر طلاق کا میٹر ہونا لازم نہیں آتا۔ پریشان بھی نہ ہوں، اور اگر بار بار اس طرح آئے تو سونے سے پہلے یا متکبر 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں، تعوذ پڑھ لیں، لا حول شریف کی کثرت کریں، تو انشاءاللہ اس طرح کے خوابوں سے چھٹکارا مل جائے۔ اسد بھائی ٹو دی پوائنٹ چند ایک سوالات میں آپ کی خدمت میں بڑھاؤں گا۔ سوال، خواب میں خود کو تربوز کھاتے دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا ہے، بڑے منافع ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ کالی بھینس سے خواب میں دیکھنا؟ کالی بھینس کی کئی تعبیریں ہیں، کیفیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح سے دیکھا ہے، بعض صورتوں میں یہ آزمائش کی بھی علامت ہے۔ ٹھیک ہے۔ خواب میں لڑکی خود کو دلہن بنے دیکھے تو؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شادی شدہ ہے یا نہیں ہے۔ بیسیکلی مرد و عورت دونوں کے لیے صرف شادی کا دیکھنا یہ ایک خوشخبری ملنے کی، اچھی خبر پہنچنے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ لاسٹ کویسچن یہ شامل کریں گے کہ میری بیٹی نے خواب دیکھا ہے کہ اس کے بابا ان کی امی کا گلا کاٹ دیتے ہیں اور ان کے پیٹ سے کچھ گوشت نکال کر اس کو باہر پھینک دیتے ہیں، تو یہ ان کا خواب ہے۔ پریشان کن خواب ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں، رائے خدا میں کچھ صدقہ کر دیں، انشاءاللہ
बेहतरी होगी। नाजरीन, हमारे सेगमेंट का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आज कौन है। ख्वाबों की ताबीरें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। टाइम हुआ है अपने कॉलर्स इस्लामी भाइयों के साथ बात करने का। कुछ अपने ख्वाब बयान करते हैं, कोई नुमाइंदे बनकर किसी और का ख्वाब बयान करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारी डायरेक्ट बात हो जाए और मजीद तसल्ली के लिए वो डायरेक्ट बात करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो सबका तो हम सिलेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन कुछ कॉलर्स को हम सिलेक्ट करते हैं और उनसे हम बात करते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि हमारे साथ कितने इस्लामी भाई हैं और कहां से हैं और क्या पूछना चाह रहे हैं। हमारे पास जो पर्चियां हैं उसमें से किस नंबर के कॉलर से हम बात कर सकेंगे। इस वक्त जो मेरे पास नंबर है वो नंबर है 19 नंबर के कॉलर से। आइए बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असद भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कौन से शहर से बात कर रहे हैं और अपना नाम भी बताइए। जी असद भाई, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, मैं सरदाराबाद फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अफजल जी। अफजल भाई क्या ख्वाब पूछना चाह रहे हैं? भतीजी मेरी ये देखती है कि साथ वाले घर में ना अमीर अहले सुन्नत की तशरीफ आवरी होती है। माशाअल्लाह। तो अमीर अहले सुन्नत तशरीफ फरमाए और सब लोग इकट्ठे हैं वहाँ पे। तो भतीजी मेरी जब जाती है तो अमीर अहले सुन्नत उसके सर पे ना शफकत के हाथ रखते हैं। तो उसके बाद भतीजी मेरी अमीर अहले सुन्नत से कहती हैं कि मेरे लिए दुआ फरमाए, मेरे वालिद साहब के लिए दुआ फरमाए। वो वालिद साहब मेरे काफी परेशान रहते हैं कारोबार के हवाले से। तो इतने में अमीर अहले सुन्नत एक लड्डू पेश करते हैं उन्हें। अच्छा। लड्डू अमीर अहले सुन्नत कहते हैं कि ये एक कपड़े में ना रख लें इसे। तो वो कहती है कि मैं देखती हूँ कि कपड़े में जब मैं लपेटती हूँ तो उसमें से शीरा गिरता है। अच्छा। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि वो मेरे वालिद साहब जो है वो एक स्कूल में कहीं पे गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, जबकि वो दुबई में होते हैं। अच्छा। और वहाँ पे एक पेट्रोल की कंपनी में काम करते हैं जो मौजूदा है। सही। तो इस हवाले से ख्वाब की तबीर फरमा दें। जिन्होंने ये ख्वाब देखा है क्या वो शादीशुदा हैं? नहीं, शादीशुदा नहीं है, अमीर अहले सुन्नत की बैत है वो। अच्छा, ठीक है। तो देखें, अमीर अहले सुन्नत से जो बैत है उसका अमीर अहले सुन्नत को देखना और अपने पीर साहब से कोई शीरीनी वगैरह हासिल करना, तो ये बहुत अच्छा है और बाबरकत है। बुजुर्गों की बरकतें मिलने की अलामत होती है। अलबत्ता जो दूसरा पार्ट है वो खिलाफ वाक़े है, तो उसका कोई ताबीर से ताल्लुक नहीं होगा। यानी जो देखा है जॉब के हवाले से हकीकत के वो बिल्कुल बरक्स है। तो अच्छा ख्वाब है। अल्लाह पाक आपको और आपके घराने को सबको शादो आबाद रखे और अमीर अहले सुन्नत की मजीद बरकतें अता फरमाए। तो बस अपनी जो भी भतीजी हैं उन्हें कहिए कि मदनी कामों में इस्लामी बहनों के साथ शामिल रहें और जो भी दावत इस्लामी के शरई तकाज़ों के मुताबिक मदनी काम करने का सिलसिला है उसमें अपने आप को जो है वो शामिल रखें। अमीर अहले सुन्नत की मजीद बरकतें हासिल होंगी। ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कॉलर की जानिब और देखते हैं कि हम किससे बात कर सकेंगे और किस नंबर के कॉलर से हमारी बात हो सकेगी। इस वक्त मेरे हाथ में 6 नंबर की पर्ची है। 6 नंबर कॉलर से बात करवाइए। जी, कौन बात कर रहे हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं? हजूर मोहम्मद सईद बात कर रहा हूँ फिरोजा से, जिला रहीम यार खान से। फिरोजा, जिला रहीम यार खान से। एक बड़ा ही तारीखी वाकया भी फिरोजा का मशहूर हुआ था, इज्तिमा का, बहुत पुरानी बात है। बहरहाल फरमाए, क्या पूछना चाहेंगे? जी हजूर, मैंने ना एक ख्वाब देखा। ख्वाब में ये देखा कि मेरी शादी को 8 या 9 महीने हो चुके हैं, अभी तक ना औलाद नहीं है। औलाद ना होने की वजह से मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। अच्छा, ये ख्वाब में देखा आपने? जी जी हुजूर, ये मैंने ख्वाब में देखा। ठीक है, यानी दूसरी शादी करो। और हकीकत में शादीशुदा हैं आप? जी हुजूर, 8 या 9 महीने हो गए शादी को। अच्छा, तो क्या वाकई आपका इरादा है दूसरी शादी का या बस वैसे ही ख्वाबों में ही नजर आ रहा है? नहीं हजूर, पसंद की शादी है, दूसरी शादी का कोई इरादा नहीं है। इरादा नहीं है ना? तो ठीक है, फिर इसकी तरफ तवज्जो ना करें और ना ही परेशान हो।
اور آ جاتا ہے اس طرح کا خواب. ہو سکتا ہے کبھی کوئی خیال ایسے گزرا ہو, تو ایسا نہیں ہے کہ خواب میں یہ دیکھا ہے تو اب حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوگا, بلکہ میں یوں کہوں کہ اس خواب کی تعبیر ظاہر ہونا یا نہ ہونا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. تو جو بھی آپ کے ظاہری حالات ہیں, معاملات ہیں, اسی کے مطابق ہی آپ ظاہر ہے کہ اپنا ڈیسیژن لیں گے. تو خواب کی وجہ سے کوئی ایسا ڈیسیژن لینا نہ ضروری ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرنے کا کوئی ایسا حکم ہے. تو آپ اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ ایک خیال تھا, آپ کی شکل میں آ گیا, اس کی طرف توجہ نہ کریں. ٹھیک ہے پیارے بھائی؟ جی حضور. ٹھیک ہے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور دعا کیجیے. اللہ پاک آسانی فرمائے. اللہ پاک سب کو شاد و آباد فرمائے, دین و دنیا کی برکتیں اور بلائیں عطا فرمائے. ہم جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں, ہماری کیفیت, ہماری حالت ویسی رہے جیسا ہمارے رب عز و جل کو پسند ہے. تو انشاءاللہ عز و جل دین بھی بہتر, دنیا بھی بہتر, آخرت بھی شاندار. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اب بڑھتے ہیں سلسلے کے بقیہ حصے کی جانب. خوابوں کی تعبیریں. جی ناظرین کی جو آڈیو کالز ہیں اب اس کا وقت ہوا چاہتا ہے, سنائیے. میرا نام راحت ہے اور میں لاہور پاکستان سے بات کر رہا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں خواب میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کر رہا ہوں. تو جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں, تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ماشاء اللہ, بہت مبارک ہے. کوشش بھی کریں کہ ان مقامات پر حاضری کے لیے اقدامات جو بھی ہیں وہ بھی اختیار کریں. مبارک ہے, اللہ پاک حقیقت میں بھی حاضری نصیب فرمائے گا اور خوشخبریاں ملیں گی. مزید اسد بھائی, میں یہ 3 سے 4 مرتبہ یہ خواب دیکھ چکا ہوں, اس سے بالکل ملتی جلتی, اور 1 سال کے اندر. اور خواب یہ دیکھتا ہوں کہ میں یعنی کہ ایک ٹینشن میں ہوتا ہوں اور میں اپنی فلائٹ کو مس کر دیتا ہوں. ایئرپورٹ پہ میں نے جانا ہوتا ہے اور میں بالکل یا تو ایئرپورٹ پہ پہنچ نہیں پاتا, یا پہنچتا ہوں تو میرے سامنے فلائٹ نکل جاتی ہے, یا بالکل یعنی کسی افراتفری میں ہوتا ہوں کہ بس فلائٹ کو میں نہیں پہنچ پاتا. تو اس حوالے سے آپ مجھے رہنمائی فرمائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. جزاک اللہ خیر. آمین. دیکھیے بعض اوقات تو یہ کسی خیال کا باعث ہوتا ہے اس طرح کا خواب, اور بعض اوقات یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے کاموں کو درست طور پر مکمل نہیں کر پاتے, اس میں سستی کاہلی کا شکار ہوتے ہیں. تو پریکٹیکلی دیکھ لیں, اگر واقعی روٹین کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. مزید میری والدہ نے نا خواب میں دیکھا کہ وہ راستے میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو راستے میں ایک جنازہ جس کو مطلب کندھوں کے اوپر اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جنازے میں جو بندہ لاش مطلب جو میت ہے وہ اٹھ کے کبھی سر اوپر کر رہی ہے کبھی سر نیچے کر رہی ہے. تو جب انہوں نے مطلب خواب کے اندر ہی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے, جس کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں بدلہ لوں گا تو پھر میں مروں گا. ٹھیک ہے, تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ فضول خواب ہے, اس کی طرف توجہ نہ کریں. بہت سارے خیالات کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو ایک دفعہ فوت ہو جائے تو وہ اٹھ کر بدلہ تو نہیں لے سکتا. تو خلاف واقع خواب بعض اوقات اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. مزید میرا نام پورم شہزاد ہے, میں ڈیرہ اسمیل خان سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ خواب ہے کہ میرے پیچھے بہت سے کتے پیچھے لگ جاتے ہیں لیکن وہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے, تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھا خواب ہے ان معنوں پر کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے. بیسیکلی کتا جو ہے وہ ایک بدباطن شخص ہے, برا شخص ہے جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن پازیٹیو یہ ہے کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا. تو ظاہری اسباب پر غور کریں کہ آپ کسی ایسے کام میں تو نہیں جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکے. اگر ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. مزید دیکھا ہے کہ وہ میرا ابو ہے جو مجھے گلا گھوٹ کر مار رہا ہے, اس کی تعبیر بتائیں ذرا. شیطان کی جانب سے ہوتا ہے, توجہ نہ کریں, اور نہ ہی جس کو آپ نے دیکھا ہے اس طرح کا کام کرتے ہوئے اس کے بارے میں اپنے دل میں دشمنی پیدا کریں, بلکہ ظاہری اسباب پر نظر رکھیں اور اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں. مزید میں نا ڈسکا سٹی سے بول رہا ہوں, اور میری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب فیملی جو ہے قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپنی جگہ پر, اور اس کی کیا تعبیر؟ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ اس طرح کا خواب دیکھ کر. دیکھیے یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ دنیا سے ایک مرتبہ جانا ہے, سبھی نے جانا ہے, تو پریشان نہ ہو کہ بھئی پتہ لگے کہ موت ہی قریب آ گئی. ایسا نہیں ہوتا, لیکن ایک تنبیہ سمجھیں اس کو, اپنے اعمال کو مزید بہتر کریں, فرائض اور واجبات کی طرف مزید توجہ فرمائیں. مزید
میرا نام محمد نعیم بخاری ہے، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. آپ کی تعبیر کے بارے میں پوچھنا تھا، اور وہ ایسا ہے کہ کچھ دن پہلے مجھے خواب نظر آیا اور میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ ہم 4 سے 5 دوست ہیں، سفید کلر کی گاڑی ہے، اس کے اندر ہم لوگ اترے ہیں، سب کے ہاتھوں میں آم ہیں، اور جیسے بھی سب آم کھا رہے ہیں تو میں نے جیسے ہی آم کھانے لگا ہوں، گرین کلر کا آم ہے، اور میں نے ایک لقمہ مطلب آم منہ میں ڈال کر فوراً اٹھایا تو میں نے کہا یہ تو بہت ہی میٹھا آم ہے. تو پلیز اس کے بارے میں مجھے خواب کی تعبیر بتا دیں. گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ آم ہی کھائیں اور لذیذ والے کھائیں. میٹھے آم کا کھانا نعمت ملنے کی علامت ہے، اچھا خواب ہے. اللہ پاک آپ کو کوئی خوشخبری عطا فرمائے گا. مزید میرا نام مزمل عباس علی ہے، میں جنگ پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. اسد بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہر خواب ہر کسی کو شیئر کر سکتے ہیں، اور کیا ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے؟ نہ ہر خواب ہر ایک کو شیئر کرنا چاہیے اور نہ ہی ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے. ہاں، کوئی ایسا خواب ہے جیسے پیر و مرشد کی زیارت کی، خوش ہیں، وہ کچھ عطا فرما رہے ہیں، مدینہ پاک کی حاضری، مکہ پاک کی زیارت کی، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ایسا واضح خواب کہ جس میں تعویل کی حاجت نہیں ہوتی، وہ اگر کسی سے شیئر کریں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہوتا. البتہ ویسے جو جنرلی خواب ہوتے ہیں ان کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے. ہر خواب کی تعبیر ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوا کرتا. اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں جو وقتاً فوقتاً بیان کیے جاتے ہیں. آخری کال کو شامل کر لیں. آنے کی شاپ ہے. خواب میں میں یہاں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اشارہ ہوگا کہ آپ کو نا مٹی کے برتن رکھے یہاں پہ. تو رکھ لیں، اچھی بات ہے. مٹی کے برتن گھر میں ہونا اور ان کا استعمال کرنا یہ بہت بہتر عمل ہے، اچھا عمل ہے. سادگی بھی ہوتی ہے، اس سے عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے. میڈیکلی بھی، طبی طور پر بھی یہ مفید ہوتے ہیں اور اس کی برکتیں بھی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل، لیکن کچھ سے دل گھبرائے، کیا ہیں یہ تحریریں.